السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں وہ ہے جہنم سے آزادی کے اسباب۔ ہم لوگ جہنم سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے 10 یا 12 جگہ پہ اس کا اثر بیان کیا ہے، جیسا کہ توحید، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 دعا، نمبر 4 تقوی، نمبر 5 روزہ رکھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنا، اسی طرح اللہ کے راستے میں اپنے قدموں کو بنیاد ادا کرنا، بیٹوں کی پرورش کرنا اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو اگر ایک انسان کے اندر پائے جائے تو وہ انسان کامیابی ہو سکتا ہے، وہ انسان جہنم کے آگ سے بچ سکتا ہے۔ تو آئیے محترم حضرات، ہم جس ٹاپک لے کر اس موضوع کو ہم بچا سکتے ہیں، جہنم کے آزادی کے اسباب لے کر، تو سب سے پہلے توحید، جہنم کی سے آزادی کے حاصل کرنے اور جنت میں داخل ہونے کا سب سے پہلا، سب سے بڑا اللہ رب العالمین عزت کی توحید کی اور گمراہی سے تسلیم کرنا۔ حضرت عبادت بن صامت رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ الجنہ وحرم علیہ النار۔ جو آدمی یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ بے شک دوسری جگہ میں حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم اللہ علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے پر حرام کر دیتا ہے جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوا ہے کہ توحید باری تعالیٰ کا دل سے اقرار کرنا جہنم سے آزادی حاصل کرنا کا سبب بنتا ہے، اور توحید کی ضد ہے شرک، اور جو جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، تو واجب کرنے والی چیز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات ان یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار۔ جو شخص موت کی اس حالت میں آئے وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک شخص وہ ہے جس آدمی کی موت اس حالت میں آیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ توحید اور شرک دو
متضمن چیز ہیں اور یہ دونوں اسی ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص توحید خالص کو مان لیتا ہے اور اس کو دل سے تسلیم کرتا ہے تو وہ شرک سے بچ جاتا ہے۔ محترم حضرات، اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو وہ یقینی طور پر جہنم کے آگ سے توحید خالص سے عارضی ہوگا۔ انجام کے اعتبار سے بھی یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ توحید کے ماننے والے کا انجام جنت اور شرک کرنے والے کے انجام جہنم ہے، اور اس آدمی کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد محترم حضرات، اس بار آئیے اخلاص، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا دوسرا سبب اخلاص ہے، جس کا معنی یہ ہے ہر عبادات کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سر انجام دیتا ہے اور ریاکاری کا دکھاوا سے بچ جانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرمی ہے کہ لا یؤت عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ ویبتغی وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ جو بندہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس نے خالصاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کہتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کرے گا، اس سے معلوم ہوا کہ عبادت میں اخلاص جہنم سے آزادی کا سبب بنتا ہے، جبکہ اخلاص کے برعکس ریاکاری ہے۔ اور تعریف سننے کی خواہش یا کسی دنیا غرض کا حصول مقصود ہو تو یہ چیز انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ چنانچہ جہنم میں سب سے پہلا جن 3 لوگوں کو بھیجے گا وہ ریاکاری کرنے والی ہوں گے۔ محترم حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جو شخص کا پہلا کیا فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید کا ہوگا، چنانچہ اسے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں یاد دلائے گا اور انہیں یاد کرائے گا، یعنی اقرار کرے گا، اور اگر پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں میں تم نے کیا عمل کیا تھا، تو وہ جواب دے گا کہ میں تیری راستے میں قتل کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کہے گا تو جھوٹ نہیں بولتا، تو اس نے قتل کا صرف اسی لیے کہا تھا کہ تجھے جرأت مند کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اس کے فرمان اللہ رب العالمین خود بتلاتے ہیں، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا يُضِلُّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ۔ جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، وہ اس کا حساب کتاب کچھ نہیں ہوتا ہے، سیدھے سادہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آئیے بھائیو، ہم لوگ کس پچھلے ہوئے دعائیں میں ہیں، ہم لوگ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو ایک جاننا چاہیے، اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرماتے ہیں، سورہ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم جن اور انسان کو
اس لیے پیدا کیا ہوں کہ وہ میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شرک نہ کرے۔ اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو بولا ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا چیز ہے اور شرک سے تم بچو۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو بھیجا ہے اور ایک ہی کلمات دے کر بھیجا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور دوسری چیز کو ساتھ شرک نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت کے پاس ہم نے ایک نبی کو بھیجا ہے اور وہ نبی آ کر یہ کہتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد آئیے ہم تمام انسانوں کو ہر چیز سے وہ شخص لا جائے گا جس نے علم کا حاصل کیا جاتا ہے، اور جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ جانتا ہے اور جہنم سے ڈرتا ہے۔ جو شخص اللہ کو اخلاص کے ساتھ وحدانیت کے ساتھ اللہ کی ہر چیز کو جانتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، تو وہ آدمی جہنم میں کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر وہ انسان نماز پڑھتا ہے، رمضان مہینہ کا میں روزہ رکھتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ اور پانچوں اسلام کا جو بنیاد 5 چیز ہے وہ اگر مان لیتا ہے تو وہ کامیابی ہو سکتا ہے۔ تو ہم تمام انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کا جو دعا ہوا چیز ہے اس پر عمل کرے۔ اس کے بعد آئیے ہم دعا اللہ رب العالمین کے پاس کیسے دعا کر سکتے ہیں۔ جہنم کے آزادی کا حاصل کرنے کے تیسرا سبب یہ ہے کہ یعنی دعا۔ محترم حضرات، اللہ سے دعا کرنا وہ جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے اور اس کے عذاب سے بچے۔ اس کے بعد اللہ کے لیے جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ہم تمام انسانوں کو چاہیے کہ جہنم کے آگ سے بچائے، اللہم آمین۔ اس کے بعد آئیے تقوی، اللہ کا ڈر، خوف آنی چاہیے ہر انسان کو، ہر مسلمان آدمی کو، کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آنی چاہیے۔ اس کے نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے اور برائی اور گناہوں سے اپنے امن کو بچائے رکھنا۔ تقوی واقعہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے درمیان خوف الہی کو رکاوٹ بنائے۔ لہذا جو شخص اللہ کے خوف کی پناہ پر گناہوں کے بچاتا رہتا ہے، وہ چیز اللہ کے جہنم میں آزادی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے، اور تم میں سے کوئی جائے نہیں